فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر ایک سلسلہ رسم سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستو اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ ہم نے کافروں کو جو سزا دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی. اور پھر رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا اور فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہوگا.
اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ رب العالمین نے پھر ان کو یہ کہا ذالکم فذوقوہ، یہاں پر تو یہ مزہ چکھو جو میں تمہیں یہاں سزا دے رہا ہوں. اور فرمایا اسی پہ بس نہیں ہوگی وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، تمہارے رب نے کافروں کے لیے آگ کا عذاب آخرت میں بھی تیار کیا ہوا ہے. مشرکین مکہ نے 360 بت بنا کر بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے. رب العالمین نے ان کے ان 360 بتوں کے رکھنے کی وجہ سے، جن کو وہ اپنا معبود کہتے تھے، جن کو اپنا حاجت روا کہتے تھے، جن کو وہ اپنا داتا کہتے تھے، جن کو وہ اپنی ضروریات کے پورا کرنے والا کہتے تھے، معبود مانتے تھے، محبوب حقیقی مانتے تھے، رب العالمین نے ان کو ان 360 بتوں کی وجہ سے پکڑ نہیں فرمائی، ان کو سزا نہیں دی. اور رب العالمین کا ایک قانون ہے کہ اللہ رب العزت توحید کے منکروں کو سزا دنیا میں نہیں دیتے. توحید کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں رب العالمین ان کی پکڑ دنیا میں نہیں فرماتے. اگر آپ مشرکین مکہ سے ہٹ کر تھوڑا سا آگے آ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قوم نوح کے اندر بھی لوگوں نے مختلف معبود بنائے ہوئے تھے. 5 معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ود، سواع، نصر، یعوق. اب یہ مختلف بتوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے. رب العالمین نے ان بتوں کی عبادت کی وجہ سے کوئی پکڑ نہیں کی کہ تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو. آپ نمرود کو دیکھ لیں، نمرود نے اپنے آپ کو رب کہا کہ میں رب ہوں. رب العالمین نے اس کی اس بات پر کوئی پکڑ نہیں فرمائی. فرعون کو دیکھ لیں، اس نے بھی اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. رب العالمین نے اس بات پر اس کی کوئی پکڑ نہیں فرمائی بلکہ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی. رب العالمین نے پکڑ کب کی؟ اس وقت میرے مالک نے ان کی پکڑ کی جب انہوں نے اللہ کے محبوب نبیوں سے ٹکر لی، جب انہوں نے اللہ کے محبوب نبیوں پر کیچڑ اٹھالا، جب انہوں نے اللہ کے محبوب نبیوں پر زبان درازی کی، رب العالمین نے اسی وقت ان کی پکڑ فرما لی. مشرکین مکہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، رب العالمین نے ان کو کچھ نہیں کہا. لیکن جب میرے محبوب نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر کہا او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ابو لہب وہ بندہ جس نے سب سے پہلے حضور کا جشن بھی منایا تھا، حضور کے دنیا میں تشریف لانے پر خوشی کا اظہار بھی اسی نے کیا تھا، حتیٰ کہ اپنی باندی تک کو آزاد کر دیا تھا اس نے کہ تو نے مجھے اتنی اچھی خبر لا کے دی. لیکن جب اس نے میرے محبوب نبی علیہ السلام کا یہ اعلان نبوت زبان نبوت سے سنا تو اسی وقت آگ بگولا ہو گیا اور نبی علیہ السلام کی طرف زمین سے ایک پتھر اٹھا کر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ مارتا ہے اور زبان سے ایک جملہ کہتا ہے تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، نعوذ باللہ اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، تم نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا. میرے رب نے 360 بتوں کی پوجا پر ان کی کوئی پکڑ نہیں کی. لیکن جب اس رب کے محبوب کو کسی نے گالی دی، میرے رب سے وہ گالی برداشت نہیں ہوئی. میرے رب نے جملے بھی تبدیل نہیں کیے بلکہ انہی جملوں کے اندر ابو لہب کو رب العالمین نے کہا کہ ابو لہب میرا محبوب نہ ہلاک ہو، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک تو ہوگا اور تیرے ہاتھ ٹوٹے گا. دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ میرے محبوب کی جو مخالفت کرے گا میں رب اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. ابو لہب سگا چچا کیوں نہیں ہے، میرے محبوب پر جب زبان کھولے گا رب فرماتے میں اس کو نشان عبرت بنا کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے، اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے. اسی ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام پر کچھ وقت کے لیے وحی منقطع ہو گئی، وحی نہیں آ رہی. وہ آئی اور آ کر کہنے لگی وہ شیطان جو تجھے وحی بھیجتا تھا اب تجھ سے ناراض ہو گیا. نعوذ باللہ جب یہ جملہ بولا میرے محبوب کے دل پہ لگا جا کے یہ جملہ
میرے رب کی غیرت جوش میں آئی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، میرے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، میرے محبوب تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا، تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ جو تیرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں یہی لوگ عبرت کا نشان بنیں گے۔ رب نے دنیا والوں کو دکھایا کہ پھر وہی جمیل اس کے گلے میں رسی پڑی اور رب العالمین نے اس کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ اس کو اللہ نے دنیا سے مٹا کے رکھ دیا۔ وہ ابو لہب جس نے گالیاں دی تھی اس کا جسم گل گل کے سڑ سڑ کے زمین پر گرنا شروع ہو گیا، اور اسی ابو لہب کے بیٹے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے سامنے گستاخی کرتے ہیں۔ ایک بیٹے نے گستاخی کی اور گستاخی کر کے اپنے باپ کو آ کے بڑے فخر سے بتا رہا، ابا جان آج میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے ان کے چہرے پر تھوک پھینکا ہے، میں نے تھوکا ان کی طرف۔ ابو لہب نے اسی وقت پوچھا کیا انہوں نے پھر کچھ کہا تو نہیں تجھے؟ کچھ بولے تو نہیں وہ؟ اس نے کہا بس ایک جملہ کہا تھا۔ کہا کیا؟ کہا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ کہتا میں تو اس کے مجلس سے نکل کے چلا آیا۔ اس نے کہا بدبخت تیرا کام تمام ہو گیا، تیرا کام ہو گیا۔ وہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا ہے یہ تیری بربادی کے لیے کافی ہے، اب اپنی حفاظت کرنا۔ اب اتنی بات اس کو بھی یقین تھا جو زبان نبوت سے نکلا ہے کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ یہ میرے محبوب کی رحمت للعالمین کی زبان سے میرے محبوب نے بھی سب کو معاف کیا، لیکن جب میرے محبوب کی کسی نے گستاخی کی ہے اس کو میرے محبوب نے بھی معاف نہیں کیا بلکہ اس کو میرے محبوب نے بھی بد دعا دی۔ ایک بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، یہ غلط بات ہمارے ہاں مشہور ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جہاں موقع آیا ہے میرے محبوب نے بد دعا دی ہے، جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں میرے محبوب نے اپنے یہ لب مبارک کھولے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ابو لہب کے بیٹے سے کہا، اس نے اپنے بیٹے کی حفاظت شروع کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا جائے۔ ایک سفر پہ کہیں جا رہے تھے تو اس سفر پہ جاتے ہوئے انہوں نے ذہن میں وہ واقعہ تو تھا کہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، اب وہ اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے سارا سامان اکٹھا کر کے ایک طرف رکھتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے سارے ارد گرد لوگوں کو سلا کے درمیان میں بیٹے کو سلاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے اوپر حضور کی بد دعا پوری ہو جائے۔ لیکن التقدیر یضحک علی التدبیر، تقدیر تدبیر پر مسکراتی ہے۔ جب اس نے یہ کام کیا ہے ادھر رب العالمین کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے؟ میرے رب کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے؟ میرے محبوب کی دعا کو کون روک سکتا ہے؟ میرے محبوب کی جو دعا اس کے بارے میں ہوئی تھی بد دعا، اس کا اثر رب العالمین نے یہ دکھایا۔ ایک شیر جنگل سے نکلتا ہے، اب وہ ساری رات جاگ کر لوگ پہرا دے رہے ہیں اس کا کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن جب صبح کا وقت ہوا ٹھنڈی ہوا چلی، سب کی آنکھ لگ گئی، سارے ہی سو گئے۔ اتنے میں ایک شیر جنگل سے نکلتا ہے اور نکل کر اس پہاڑ کی چوٹی پہ آتا ہے اور آ کر اس ایک ایک کافر کے منہ کو سونگھنا شروع کر دیتا ہے، ایک ایک کافر کے منہ کو سونگھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جس وقت سب کے منہ کو سونگھا کہیں سے وہ خوشبو، اس کو بدبو محسوس نہیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بدبو تھی، وہ ایک درندہ بھی محسوس کر سکتا ہے۔ اس درندے نے محسوس کرنے کی کوشش کی، جب کہیں سے نہیں آ رہی وہ درمیان میں چلا گیا۔ اس نے جب جا کر درمیان والے کے منہ کو سونگا فوراً اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ بدبخت ہے جس نے اللہ کے محبوب نبی کی گستاخی کی ہے۔ وہیں پہ ایک پنجہ مارا اس کے چہرے پر اور اس کو یوں پہاڑ سے نیچے گرایا کہ اس کی ہڈیوں کا بھی چورا چورا کر دیا، اس کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اللہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا والوں جو میرے محبوب کی گستاخی کرے گا میں رب اس کو نہ دنیا میں معاف کروں گا نہ میں اس کو آخرت کے اندر معاف کروں گا۔ یہ رب کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، او دنیا والوں سن لو، یہ سزا میں نے ایسے ہی نہیں دی ان کو بلکہ اس لیے دی ہے کہ انہوں نے میرے رسول کی مخالفت کی۔ اور پھر یاد رکھنا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی میرے رسول کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تمہارا رب اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر دنیا والوں نے یہ منظر بھی دیکھا،
दुनिया वालों ने यह मंजर भी देखा, मेरे महबूब के साहबजादे का इंतकाल हुआ, मेरे महबूब के बेटे का इंतकाल हुआ, मेरे महबूब की आंखों से आंसुओं की झड़ियां निकल रही हैं। एक दुश्मन बोल के कहता है कि इसका तो नस्ब ही खत्म हो गया, इसका तो नामो निशान ही मिट जाने वाला है, ये तो बेनसर आदमी है, इसका तो खानदान ही मिट जाएगा, बेटे से नस्लें चला करती हैं, इसका तो नाम लेने वाला रहेगा ही कोई नहीं, ये तो अबतर है। अब ये बात अभी उसने अपने अल्फाज में कही, लेकिन मेरे रब की गैरत ने इसको भी बर्दाश्त नहीं किया और उसके लिए रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की सूरतुल कौसर नाजिल की और दुनिया वालों को बताया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। मेरे महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है, हमने आपको खैर कसीर अता की है, हमने आपको जमात कसीर अता की है, हमने आपको रहमत कसीर अता की है, हमने आपको फजल कसीर अता किया है, हमने आपको दुनिया के अंदर आला और अरफा मकामात अता किए हैं। याद रखना मेरे महबूब, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है और इज्जत रहेगी। और यह भी याद रखना मेरे महबूब, सादात तो क़यामत तक आते रहेंगे, लेकिन जो बदबख्त आपके लिए यह जुमला बोल रहा है, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, इस बंदे का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा, दुनिया के अंदर इसका नामो निशान नहीं रहेगा। आज बताएं मुझे, अबू जहल की औलाद के बारे में कोई कहे कि मैं अबू जहल की औलाद से हूँ, आज कोई कहे मैं उतबा की औलाद से हूँ, आज कोई कहे मैं शैबा की औलाद से हूँ, आज कोई उनका नाम लेने वाला भी बाकी नहीं है। और अब भी सादात आ रहे हैं और क़यामत की सुबह तक सादात आते रहेंगे। मेरे महबूब का खानदान जिंदा है और जिंदा रहेगा। अल्लाह ने बताया है कि दुनिया वालों, जो मेरे महबूब का गुस्ताख होगा मैं उसकी नस्ल तक दुनिया से मिटा दूंगा, मैं उसके नाम लेवा लोगों को दुनिया से खत्म कर दूंगा, मैं अपनी लानतें उन पर बरसा दूंगा, लेकिन मैं अपने महबूब की इज्जत पर, अपने महबूब की शान पर कोई हरफ नहीं आने दूंगा। और एक और आदमी उठा जिसका नाम वलीद था, वो वलीद उठा और वलीद ने उठकर मेरे महबूब को कहा, इन्नका मजनून, नऊज़ुबिल्लाह, मेरे महबूब तुम तो दीवाने हो, मजनून हो, पागल हो। अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम को जब उसने ये कहा, अल्लाह ने कहा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे महबूब दीवाने नहीं, जो मैंने आपको अखलाक अता किए हैं, कायनात हस्ती में ऐसे अखलाक मैंने किसी को अता ही नहीं किए, ऐसे अखलाक मैंने किसी को अता ही नहीं किए। मेरे रब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, मेरे रब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि मेरे रब ने कुरान में, मेरे रब ने उस आदमी को, वलीद को, मेरे रब ने 9 गालियां दी हैं कुरान के अंदर, कुरान के अल्फाज में। और रब्बुल आलमीन ने उसके बारे में ये फरमाया, वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन हम्माजिम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। जरा कुरान खोलकर इसकी फसाहत के अंदर जाकर आप इसका तर्जमा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कुरान ने 9 गालियां दी हैं कि ये बंदा बदबख्त है, ये बंदा ताने ज़नी करने वाला है, ये बंदा झूठा है, ये बंदा दूसरों के खिलाफ बातें करने वाला है, ये खैर से बहुत दूर है, लोगों को खैर के कामों से रोकने वाला है। रब्बुल आलमीन ने 9 बातें कहने के बाद आगे रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया कि ये बंदा हरामी नस्ल है, ये किसी जानिया की औलाद है, जो मेरे महबूब पे जुबान दराजी करे वो हलाली नहीं हो सकता, उसकी नस्ल में शक है। वो बंदा तो समझदार था, वलीद बंदा बड़ा समझदार था। जब उसने ये कुरान की बातें सुनी, जब अल्लाह के महबूब नबी की बातें सुनी, रिवायात में आता है तलवार निकाल ली और निकाल कर सीधा अपनी माँ के पास आ गया और आकर कहने लगा, देखो मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आज 9 गालियां दी हैं और वो कहता है ये हमारा कुरान है, हमारे कुरान में रब ने ये कहा है। जितनी बातें उसने कही हैं वो सब की सब मेरे अंदर पाई जाती हैं, जितनी बातें उन्होंने कही हैं वाकई मैं फसादी भी हूँ, वाकई मैं लोगों की तानाज़नी भी करने वाला हूँ, मैं वाकई लोगों को भलाई के कामों से रोकने वाला भी। जितनी बातें कुरान ने कही हैं ये सब मेरे अंदर पाई जा रही हैं, लेकिन एक बात जो कुरान ने कही है, नबी आखिरुज़ ज़मान ने कही है, वो ये कहा है ये हलाली नहीं है। मेरी माँ आज मुझे बता, कुरान भी सच कहता है, उसका नबी भी सच कहता है, ये बात तू बता सकती है कि मेरे नस्ल के अंदर कहीं शक है? उसकी माँ ने जब देखा ये बेटा तलवार लेके गर्दन पे खड़ा हुआ है, मेरी गर्दन उड़ा देगा, माँ ने इस बात का भी इकरार कर लिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने और उसके कुरान ने ये बात भी सच कही है, ये बात भी सच कही है। मैं जानता हूँ रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर महबूब की जुबान से जो बात इरशाद फरमाते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकती।
دنیا والوں کو بتا دیا اس رب نے کہ میں اپنے محبوب پر زبان کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا. جو میرے محبوب پہ زبان کھولے گا میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دوں گا, میں اسے صفحہ ہستی سے ختم کر کے رکھ دوں گا. آج آپ دیکھ لیں, یہ چند دن پہلے کا واقعہ سویڈش کے اندر, وہ ایک کارٹونسٹ جس نے کارٹون بنائے میرے محبوب کی توہین کے لیے, رب العالمین نے دنیا والوں کو دکھایا کہ او دنیا والوں, تم غفلت کی چادر تان کے سوئے ہو تو سوئے رہو. کبھی بھی کسی گھر میں کوئی چور ڈاکو جاتا ہے نا, سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ ایک روڑا پھینکتا ہے گھر کے اندر, دیکھتا ہے گھر والے جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے. کوئی روڑا پھینکتا ہے, جب دیکھتا ہے کہ اندر سے ہل جل ہو رہی ہے, لوگ پوچھنے لگے ایک دوسرے کو کس نے پھینکا یہ پتھر, فوراً وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. لیکن جب اس کو اندازہ ہو کہ میرے ایک پتھر پھینکنے پہ کوئی بیدار نہیں ہوا, وہ فوراً اس گھر میں جا کر اس گھر کا صفایا کر دیتا ہے. آج کفر نے یہی چال اختیار کی ہے, وہ ہمارے اسلام کے اوپر نقب لگانے کے لیے کبھی ہمارے آقا انعامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی روڑا پھینکتے ہیں, کبھی ہمارے محبوب کے یاروں پر کوئی روڑا پھینکتے ہیں, کوئی تان و تشنیع کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کیا امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے غفلت کی چادر تان کے یا بیدار ہے. لیکن جب امت محمدیہ کے افراد اس بات پر غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے باہر نکلتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی چوکیداری کے لیے, رسول اللہ کی پہرے داری کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں, جب بندے اس بات کا اقرار کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس وقت پھر وہ اپنی عزائم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر وہاں سے وہ چوری نہیں کرتا. آج نقب لگا کر دشمن, ہمارے ملک میں بھی یہ نقب لگ رہا ہے اور جگہ جگہ پہ لگ رہا ہے. آج ہمارے اسٹیٹ بینک کا جو گورنر اس وقت مقرر ہے, پکی تحقیق کی خبر ہے یہ, وہ بھی آدمی مرزئی ہے, رسول اللہ کی نبوت کا منکر ہے. اس آدمی کو ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا. کیسی بدبخت قوم ہے ہم کہ ہمارے اوپر ایسے ایسے لوگ مسلط ہو گئے جو ہمارے نبی کے دشمنوں کو, ہمارے نبی کو گالی دینے والے باغیوں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے اعلیٰ عہدے ان کو دے رہے ہیں. آپ تحقیق کر لے جا کے, کتنے وزیر مشیر ایسے بیٹھے ہیں جو مرزئی ہیں, جو رسول اللہ کی نبوت پر گالیاں دیتے ہیں, رسول اللہ کی نبوت پر کیچڑ اچھالتے ہیں. اور ہم مسلمان سنی سن ہو کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ہوش نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے رسول اللہ کل قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ لیں گے تو ہم اپنے محبوب کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہم تو بے بس ہو گئے, لیکن ہمارا رب بے بس نہیں ہوا. ہمارے رب نے دنیا والوں کو دکھایا کہ وہ ایک 75 سالہ بوڑھا بندہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, کارٹون بناتا ہے, لوگ احتجاج کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں صحافت آزاد ہے, ہم نہیں ان کو روک سکتے. میرے رب نے کہا تمہارے ہاں صحافت آزاد ہے, تم ان کے قلم کو نہیں روک سکتے, تم ان کی زبان کو نہیں روک سکتے. میں رب بھی اپنی طاقت کے اندر آزاد ہوں, میں ان کی طاقت کو روک سکتا ہوں, میں ان کے قلم بھی روک سکتا ہوں, میں ان کی چلتی ہوئی گاڑیوں کو بھی روک سکتا ہوں. وہ ایک گاڑی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, حادثے کے اندر چیخو پکار سوشل میڈیا پر پڑی ہوئی ہے, چیخو پکار رہا ہے وہ بندہ جس نے میرے محبوب کے اوپر خاکے شائع کیے. دنیا والوں کے سامنے وہ جل کے راکھ ہو گیا. لوگ طاقت کے ہونے کے باوجود, وہاں پر لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہونے کے باوجود, پولیس کے موجود ہونے کے باوجود 5 منٹ تک وہ بندہ جلتا رہا, جل کر کوئلہ بن گیا. دنیا والوں کو میرے رب نے بتا دیا کہ او دنیا والو تم بے بس ہو, تمہارا رب بے بس نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ذالکم فذوقوہ, یہ مزہ تو یہاں چکھو, وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, تمہارے رب نے کافروں کے لیے آخرت میں بھی عذاب تیار کیا ہو, آخرت میں بھی عذاب تیار کیا ہو. قوت عشق سے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہہ دیا, اس نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اپنے دل میں کبھی عشق ایمانی کی شمع تو روشن کرو, رسول اللہ کی محبت تو اپنے دل میں پیدا کرو. ہم اس رسول اللہ کے امتی ہیں, کل حوض کوثر پہ اسی رسول اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے, کل اسی محبوب کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. ہم کس منہ سے اپنے, اگر محبوب کی ہم ختم نبوت کا دفاع نہیں کر سکتے, ہم محبوب پر زبان کھولنے والوں کو لگام نہیں ڈال سکتے, تو پھر ہم کس طرح کے صرف نام کے مسلمان ہیں, پھر ہمارے ان مسلمانی کا کوئی فائدہ نہیں
نہیں ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن یاد رکھیے گا میرے محبوب نے کہا تھا وہ ایک بندہ جس نے مجھے گالیاں دی تھی، میری گستاخی کی تھی، وہ آج کعبۃ اللہ میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں آج معاف نہیں کرتا. عام فتح مکہ کے موقع پر اعلان ہو گیا، لیکن وہ ایک آدمی فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں چھپ کے بیٹھا، حالانکہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے. میرے محبوب نے یہ کہا جو اس کو وہاں سے نکال کر قتل کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے محبوب نے اس دن بھی اس کو معاف نہیں کیا تھا. امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ امت کے لیے یہی پیغام ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو تو اس وقت تم پکے مسلمان بن کے دکھاؤ، پھر اپنے ایمان کی شمع جلا کر دکھاؤ، پھر پتہ چلے کہ تم واقعی محمدی ہو، تم واقعی اسلام پر ایمان پر عمل کرنے والے ہو، تم رسول اللہ کی سنتوں پر مٹنے والے ہو. اپنے آپ کو کامل مسلمان بنا کر دنیا والوں کو دکھا دو، یہ کفر اپنی موت خود مر جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فأعوذ